السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم 8واں سبق پڑھیں گے بنتن صادقۃ، سچی لڑکی، بنتن صادقہ۔ مر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بعجوز تبیع اللبن مغشوشا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک بڑھیا کے پاس سے گزرے۔ جس کے پاس سے گزریں گے مرہ فعل کے ساتھ با حرف جر آتا ہے یا الا آتا ہے، تو جس کے پاس سے گزریں گے اس پہ با داخل کریں گے یا الا داخل کریں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بڑھیا، عجوز بڑھیا، ایک بڑھیا کے پاس سے گزرے۔ اب اس بڑھیا کی حالت بتا رہے ہیں، یہ حال ہے، یہ فعل تبیع اللبن مغشوشا، یہ پورا حال ہے۔ بڑھیا کی کیفیت کیا تھی؟ جو دودھ کو بیچ رہی تھی، تبیع اللبن، جو دودھ بیچ رہی تھی، مغشوشا ملاوٹ کیا ہوا، مغشوشا ملاوٹ کیا ہوا، ملا ہوا۔ غشہ یا غشو کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا۔ مغشوشاً یعنی ویسا دودھ اس حالت میں تھا کہ اس میں دھوکہ، کیونکہ ملاوٹ سے آدمی کو دھوکہ ہی دینا مقصد ہوتا ہے، تو مغشوشاً عرب ملاوٹ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، جس میں ملاوٹ کی گئی ہو، جس میں فریب کیا گیا ہو۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بڑھیا کے پاس سے گزرے جو ملاوٹ کیا ہوا دودھ بیچ رہی تھی۔ فقال لها یا عجوز لا تغش الناس ولا تشوبی لبنکی بالماء۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اے بڑھیا، اے بوڑھی عورت، تو لوگوں کو دھوکہ نہ دے۔ لا تغشی یہ فعل نہیں ہے، لا تغشی، تغشی نہ تھا، نون گر گیا، کیونکہ نہیں میں حرف اللہ تو وہ گر جاتا ہے، نون اعرابی گر جاتا ہے، تو نون اعرابی گر گیا۔ لا تغشی الناس، لوگوں کو دھوکہ نہ دے، ولا تشوبی، اور نہ ملا، شابہ یشوبو اس کے معنی ہے ملانا، ولا تشوبی اور مت ملا، لبن کی اپنے دودھ میں، اپنے دودھ کے ساتھ پانی کو، بالماء اپنے دودھ کو پانی میں، جس چیز سے ملا رہے ہیں اس پہ با داخل کر رہے ہیں۔ دوبارہ دیکھیے، لا تغش الناس لوگوں کو دھوکہ نہ دے، ولا تشوبی اور نہ ہی ملا اپنے دودھ کو پانی میں، بالماء لبن کہتے ہیں دودھ کو۔ آج کل لبن جو ہے عرب میں دہی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، حلیب دودھ کو کہتے ہیں عرب ویسے، لیکن لبن بھی دودھ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لبن۔ تو انہوں نے یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، اے بوڑھی عورت، تو لوگوں کو دھوکہ مت دے اور نہ ملا اپنے دودھ کو پانی میں۔ فقال سمعا وطاعتا یا امیر المؤمنین وبعد ایام مر بها۔ فقال لها یا عجوز الم آمرکی ان تشوبی اللہ تشوبی لبنکی بالماء۔ تو اس عورت نے کہا، سنتے ہوئے اور اطاعت کرتے ہوئے، یا پھر یہ سمعن جو ہے مفعول مطلق ہے اور طاعتن بھی مفعول مطلق ہے۔ سمعن کس کا ہے؟ اسمعو کا، اور طاعتن اطیعو کا مفعول مطلق ہے۔ باب الگ ہے، لیکن مفعول مطلق میں باب جو ہے وہ باب سے، اگر باب بھی الگ ہو لیکن مادہ ایک ہو یا معنی ایک ہو، مادہ بھی الگ ہو معنی ایک ہو، تو وہ بھی مفعول مطلق ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا، میں مانوں گی، یا پھر اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، سنتے ہوئے اور مانتے ہوئے۔ اس نے کہا، میں آپ کی بات سنوں گی اور مانوں گی۔ سمعا وطاعتا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، وبعد ایام اور کچھ دنوں کے بعد وہ اس کے پاس سے گزرے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس سے گزرے۔ فقال لها، تو انہوں نے اس سے کہا، یا عجوز، اے بوڑھی عورت، الم آمر کی، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا تھا؟ یا عجوز، اے بوڑھی عورت، الم آمر کی،
کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا تھا؟ امارا یامرو، اسی سے متکلم کا صیغہ آمرو، تو لم آ گیا تو یہ یہاں پہ جزم آ گیا. علم آمر کی، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا تھا؟ اللہ تشوبی، کہ تو نہ ملائے، اللہ تشوبی کہ تو نہ ملا، لبنا کی بالماء، اپنے دودھ کو پانی میں. فقالت، تو اس نے کہا، واللہ ما فعلت یا امیر المؤمنین، تو اس بڑھیا نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم. کیسے پتہ چلا یہ واو یہاں پہ قسم کے معنی آ رہے ہیں؟ اس واو کی وجہ سے، اور اس واو کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے جس پہ زیر آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ واو قسم کے معنی ادا کر رہا ہے. جب یہ واو حرف جر ہوگا تو اس وقت اس میں قسم کے معنی ہوں گے. تو یہ جر دے رہا ہے، یہ دیکھیے آخری حرف جو ہے اللہ تعالیٰ کے لفظ پر، اس کے آخری حرف پر زیر آ رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ واو حرف جر ہے، تو اسی سے قسم کے معنی ادا ہو رہے ہیں. واللہ، اللہ کی قسم، ما فعلت، میں نے نہیں کیا، یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین، میں نے ایسا نہیں کیا، ما فعلت. فتکلمت بنت لہا من داخل الخباء، تو بات کی، تو بولنے لگی یا بات کی، اس کی ایک لڑکی نے، لہا اس کی، بنتن ایک لڑکی، اس کی یعنی اس عورت کی، اس کی ایک لڑکی نے، خیمے کے اندر سے، من داخل الخباء، خبا کہتے ہیں خیمے کو، جو تمبو ہوتے ہیں انہیں خیمہ کہتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ خیمے لگاتے تھے، تو خیمے کے اندر سے، داخل سے مراد ہے اندر، داخل کے معنی اندر، خیمے کے اندر سے اس کی ایک لڑکی نے، ایک لڑکی بولی، ایک لڑکی کہنے لگی. وقالت، اور اس نے کہا، یا اماہ، یا اماہ. عرب جو ہے اس طریقے کے جملے جب کہتے ہیں یا کے ساتھ اور کسی کو پکاریں تو اس میں الف بھی لاتے ہیں. تو یہ جب لاتے ہیں جب کوئی رنج میں کہتا ہے، غم میں کہتا ہے کوئی چیز، غم کرتے ہوئے، تو یا استعمال کرتے ہیں اور الف کا استعمال کرتے ہیں. یا اماہ، ہائے امی، ہائے امی، یا اماہ. قرآن کریم میں بھی اس کی مثال ملتی ہے، یا حسرتا، یا حسرتا علی ما فرطت، قرآن میں اس کی مثال ملتی ہے، ہائے افسوس. یا اماہ، ہائے امی. تغشین المسلمین وتکذبین علی امیر المؤمنین وتخونین فی الیمین. کیا مطلب؟ ہائے امی، اس لڑکی نے کیا کہا؟ ہائے امی، آپ مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہیں اور امیر المومنین سے جھوٹ بولتی ہیں اور قسم میں خیانت کرتی ہیں، یعنی جھوٹی قسم کھاتی ہیں. تخونین، خانہ یخونو، خیانت کرنا. یمین سے مراد ہے قسم، اور قسم میں خیانت کرتی ہیں یعنی جھوٹی قسم کھاتی ہیں. فسمعها عمر رضی اللہ عنہ فاعجبہ قولها وصراحتها فی الحق واختارها زوجا لابن عاصم. فسمعها، تو انہوں نے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کو سنا، اس کو سنا. فاعجبها، تو ان کو اس کی بات اچھی لگی. اس میں ایک چیز دھیان رکھے، اعجبہ یہ جو فعل ہے اس میں مفعول جو ہے وہ اصل فاعل، مفعول وہ ہوتا ہے اس کا جو فاعل بننے کی حیثیت رکھتا ہو، یعنی اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا، اصل مفعول ہوتا ہے اس کا. تو یہ ہو ضمیر جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، پیچھے یہ جو لفظ ہے عمر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ اس کا فاعل ہے قولھا. تو اچھی لگی اس کی بات ان کو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تو ان کو یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی بات اچھی لگی. تو اچھی جو چیز لگی وہ کام کر رہی، فاعل وہ ہے، لیکن جس کو اچھی لگی وہ مفعول ہے. تو مفعول ایسا ہوتا ہے اس فعل کا جو فاعل بننے کی استعداد جس میں ہوتی ہے. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ فاعل ہے، لیکن فاعل نہیں، مفعول ہوتا ہے. اس میں
مفعول بنتا ہے۔ وصراحتها، اور اس کی وضاحت، فی الحق کی حق میں، یعنی حق کے سلسلے میں اس کی وضاحت اچھی لگی۔ واختارہا، اور انہوں نے اس کو پسند کر لیا اپنے بیٹے عاصم کی، اور انہوں نے اس کو پسند کر لیا بیوی کے طور پر اپنے بیٹے عاصم کے لیے، اپنے بیٹے عاصم کے لیے بیوی کے طور پر اس کو پسند کر لیا۔ فبارک اللہ فیہا وجعل من ذریتہا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ اعدل خلفاء بنی امیہ، تو اللہ پاک نے اس میں برکت دی، تو اللہ پاک نے اس میں برکت دی اور بنا دیا اس کی اولاد میں سے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو، جو کہ سب سے زیادہ انصاف پسند خلیفہ تھے بنو امیہ میں سے، بنو امیہ کے خاندان میں سب سے انصاف پسند خلیفہ تھے۔ یہی اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔